ہے، اس حالت میں بھی میری خدمت کے لیے اس کی والدہ لے کر آئی ہے، اللہ اس کی مال اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں ایک مثالی انسان ثابت ہوئے ہیں۔ 100 سے زیادہ ان کی نرینہ اولاد ہوئی ہے، اور مال کے اعتبار سے مدینے کا ہر باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر، اس کا نتیجہ تھا۔ یہ ام سلیم بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے لیے سفر پر گئے تھے، اور انس کے چھوٹے بھائی ابو عمیر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی تفصیل کے ساتھ احادیث میں وضاحت ہے۔ یہ ابو عمیر انس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھے، بہت پیارا تھے، نبی علیہ السلام بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن یہ ابو عمیر، اس نے گھر میں ایک چھوٹی سی چڑیا اس کی پرورش کی ہوئی تھی، اس کو گھر میں روکا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اس کو اناج اور دانے دیتے تھے۔ وہ بیمار ہو گیا، وہ جو پرندہ تھا وہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو عمیر پریشان ہے، اس کا پرندہ جو ہے وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے اور ام سلیم کے گھر آئے، اور ابو عمیر سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، اے ابو عمیر آپ کے اس پرندے کا کیا ہوا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے رو کر کہا، اللہ کے رسول وہ مر گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ تو یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ابو عمیر تھے، وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر گئے، واپسی جب آئے تو اسی دوران وہ بیمار ہو گئے تھے، اور واپسی کے وقت وہ فوت ہو چکے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا وہ اپنے بیٹے کا تھا۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں، سلام کیا ہے، اور پوچھا ما بال الغلام، اس بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ ارجو انہ قد استراح، میرے خیال میں، مجھے یقین ہے کہ وہ راحت میں ہے، قد ہدأت نفسہ، وہ انتہائی سکون میں ہے، انتہائی راحت میں ہے، اب پریشان نہیں ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور رات بیت چکی تھی، انہوں نے اپنے حقوق بھی ادا کیے ہیں، اور صبح کے ٹائم پر جب اٹھے ہیں نماز کے لیے، اس وقت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک توریہ استعمال کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ راحت میں، دنیا کی اعضاء اور مسائل سے اس نے راحت اختیار کر لی ہے، وہ انتہائی سکون میں ہے، اللہ کے ہاں جنتوں میں ہے۔ ابو طلحہ سمجھا کہ وہ نیند میں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اسی حالت میں فجر کی نماز پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے اپنی گھر والی کی۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، لعل اللہ یبارک لکما فی لیلتکما، ابو طلحہ پریشان نہیں ہو، آپ کی گھر والی انتہائی عظیم خاتون ہے، رات جو آپ اپنی گھر والی سے ملے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس رات میں برکت ڈالیں گے۔ انصار کا ایک شخص نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سنتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس برکت کی بنیاد پر 9 اولاد نصیب فرمائی۔ لہما 9 اولاد، 9 اس کی اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، اور وہ سارے کے سارے قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، جیسا ام سلیم کا تھا۔ اگر عورت خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے، اور وہ سفر سے آئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے اس کے سامنے کسی بات کا کوئی اظہار نہیں کیا، حالانکہ بیٹا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی بردباری ہے۔ اپنے شوہر کی دل آزاری نہیں کی، اس کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ ہے۔ ایسی مثالی خواتین کا ہونا اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس کائنات میں بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ ایک انسان کو پوری دنیا مل جائے، دنیا کے خزانے اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں، لیکن اگر اس کی گھر والی ناشکری ہے، وہ قانتات میں سے نہیں ہے، غافلات میں سے نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایسی خواتین کا جو نیکوکار ہیں، جو اپنے شوہروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کے مزاج کا خیال رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کتنا بلند کیا ہے اور کتنے عظیم نعمتوں سے رب العالمین نے انہیں نوازا ہے۔ خیر اور برکتیں اس گھر کا میں نزول ہوتی ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے خیر اور برکتوں کا جس گھر میں نیکوکار خاتون ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے، سیدنا اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں گئے، اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھا، پوچھا اسماعیل کے والد سے، تو انہوں نے اپنے شوہر کی مخالفت کی ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغام چھوڑ کر گئے کہ اسماعیل آئے تو اسے بول دینا غیر اتبت بابی، جب وہ آئے تو اس سے بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ وہ آئے اور اسماعیل تھے وقت کے پیغمبر کے بیٹے اور خود پیغمبر تھے، بات کو سمجھ گئے، طلاق دے دی۔ ایسی نافرمان عورت پیغمبر کے گھر میں ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اور جب دوسری بار لوٹ کر آئے، دوسری شادی کی ہوئی تھی، اس خاتون سے پوچھا، بڑی تعریفی کلمات بیان کیے ہیں، بڑی شکر گزار عورت۔ سیدنا ابراہیم پیغام لے کر گئے کہ اس دروازے کو مضبوط رکھنا، اس چوکھٹ کو مضبوط رکھنا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ نیکوکار شکر گزار خواتین ان گھروں کی مضبوطی کا دلیل ہے، گھروں میں برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں، جو غمگینیاں، ان کے بادل ہمارے گھروں پر برس رہے ہیں پریشانیوں کے، اس کا مین سبب یہ خواتین ہیں جو ناشکری ہیں، نہ اپنے شوہر کا خیال، ان کے مزاج کا خیال رکھتی ہیں، اور نہ رب العالمین کے احکامات کا خیال رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجہ ہے، اللہ کے رسول کی شادی جب ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، 25 سال ہے، اور بی بی صاحبہ کی عمر 40 سال ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی زندگی میں اور عمر میں ملی ہے۔ 15 سال کے بعد، اب 15 سال کے بعد بی بی خدیجہ کی عمر 55 سال بنتی ہے، 55 سال کی بوڑھی خاتون ہے، لیکن اللہ کے رسول کے مزاج کا خیال دیکھو، نبی علیہ السلام کی طبیعت کا، ان کے مزاج اور ان کی ہمدردی کی مثال دیکھیں۔ حالانکہ مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ اہل الفضل، سب سے زیادہ اہل الخیر، سب سے زیادہ دولت مند اگر کوئی خاتون ہے تو خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام غار ثور میں ہیں، 55 سال کی عمر کی بوڑھی خاتون اپنے ہاتھ کے ساتھ کھانا بنا کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے اور وہاں پر اپنے ہاتھ سے کھانا دے کر واپس لوٹتی ہے۔ تب تو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسی گھروں میں، ایسی فیملیاں خوش ہوتی ہیں جن میں ایسی عورتیں ہوں، نیکوکار خواتین ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی غیر کے لیے اس کائنات میں کسی غیر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اس خاتون کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا اس کا حق ہے۔ لیکن دین اسلام میں رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے بہت سارے مسجود بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے مسجود بنائے ہوئے ہیں، کوئی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی آستانے پہ اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے۔ نیک خاتون کا، نیکوکار اور ہمدرد خاتون کا اس معاشرے میں ہونا، اس معاشرے میں ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طلحہ کی مزاج کو جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا، اس کے مزاج کے مطابق انہیں پوری رات سکون اور آرام کے ساتھ سونے دیا۔ یہ عورت کا فرض ہے اپنے شوہر کو پوری رات سکون اور آرام سے سونے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسی خاتون پر برستی ہے جس کا شوہر رات کے ٹائم پر اس سے ناراض ہو کر سوتا ہے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی خاتون پر۔ اور پھر اس حدیث میں ایک مثالی شوہر کا بھی کردار ہے۔
मामले को छुपा दिया था। और अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हकीकत खुलकर सामने आई तो कुछ भी नहीं कहा। हालांकि बेटे की वफात है, उसके बीमारी के अय्याम है, हमारी तरह नहीं थे। चाहे लेट से आई, डंडा उठा लिया, खाना थोड़ा सा लेट से मिला और सरगर्मी शुरू हो गई। अल्लाह के बंदों, दीन इस्लाम हमें हिल्म और बुर्दबारी का सबब देता है। अपने घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात अपनाने का हुक्म देता है। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम के पास गए। एक और बात इस हदीस में, सैयदना अबू तलहा ने सफर से आने के बाद भी, कितनी थकावट होती है सफर में, अपनी घरवाली से मिले हैं, उनके हुकूक को अदा किया है और इस हालत में भी नमाज फजर को नहीं छोड़ा। नमाज फजर को नहीं छोड़ा। हदीस के अल्फाज हैं, नमाज फजर अबू तलहा ने नबी अलैहि सलाम के साथ अदा की है। और फिर शिकायत की अपनी घरवाली की। इस हदीस से जो अहम बात मालूम होती है वो ये कि अपने तमाम तर मामलात, जितने भी बातें जिंदगी के साथ वाबस्ता है, उनका ताल्लुक मामलात के साथ हो, अकायद के साथ हो, नजरियात के साथ हो, इबादत के साथ हो। उन तमाम मामलात को अल्लाह के रसूल की हदीस और अल्लाह के पैगंबर के फरमान की तरफ लौटाना चाहिए। जिस तरह अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर गए और नबी अलैहि सलाम ने दुआ दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, उसकी हौसला शिकनी नहीं की है। अबू तलहा की हौसला शिकनी नहीं हुई, हौसला अफजाई करते हुए दोनों के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है। और नबी अलैहि सलाम के दुआ के आधार आपको मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम के लिए, और उस दुआ के नताइज और आसार तारीख में, अहादीस में तुम्हारे सामने हैं। नबी अलैहि सलाम ने अबू हुरैरा की मोहब्बत के लिए दुआएं की थी। आप देखें, आज इस दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है, किसी मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर अबू हुरैरा के साथ मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हों। नबी अलैहि सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह अबू हुरैरा के साथ मोहब्बत करो, और जो अबू हुरैरा से मोहब्बत करते हैं उनको भी इस कायनात में महबूब बना दो। आज हम देखें हमारे माशरे में वो कौन लोग हैं, वो कौन सी जमात है जिनके इदारों के नाम सैयदना अबू हुरैरा के नाम के साथ वाबस्ता हैं, जिनके मसाजिद के नाम सैयदना अबू हुरैरा के नाम के साथ मुआफ़क़त रखते हैं। और वो कौन लोग हैं जो अबू हुरैरा को गैर फकीह कहकर उनको रद्द कर देते हैं, उनकी हदीस को सुनने तक भी गवारा नहीं करते। अहलुल हक की निशानी है कि जो लोग सैयदना अबू हुरैरा से मोहब्बत करते हैं वो अहलुल हक हैं, वो अल्लाह ताला के महबूब तरीन लोग हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस के मिस्दाक लोग हैं जो अबू हुरैरा के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल की दुआओं के आधार और नताइज हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, लअल्लाह युबारिक लकुमा फी लैलतिकुमा,
مجھے امید ہے کہ اللہ رب کائنات تمہارے لیے تمہاری اس رات میں برکت ڈالیں گے، اور برکتیں اولاد کی صورت میں ہوا کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین گھروں کو بابرکت بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 9 نرینہ اولاد نصیب کیے اور سارے کے سارے حافظ قرآن ہوئے۔ وہ لوگ جو قرآن کے حافظ تھے، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ اور ایک مسلمان اور مومن عورت کی زندگی کی مثالیں ہیں۔ گھر میں جب عورتیں اور خواتین گھر والیاں نیکوکار ہوتی ہیں، اس نیکی کی برکت اللہ رب العالمین نسل در نسل رکھ دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارا معیار کیا ہے؟ اپنے اولاد کے حوالے سے قرآن ہمیں پڑھنے نہیں آتا، ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوئی اس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کو انجینئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس کی جسمانی تربیت کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہم اس کی روحانی تربیت کے اعتبار سے بہت ہی قاصر اور پیچھے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ روحانی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب والدین نیکوکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اور اس دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ سیدنا ابو طلحہ کے صبر کا نتیجہ ہے، ام سلیم کی نیکی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنے لخت جگر کے جانے پر اللہ تعالیٰ سے صبر کی یقین رکھتے ہیں، اچھائی کی یقین رکھتے ہیں، نام البدل کا یقین رکھتے ہیں، اللہ رب کائنات انہیں ایسا نام البدل عطا کرتے ہیں، ایسا نام البدل۔ ایک بیٹا اللہ نے لے لیا ہے، 9 بیٹے حافظ قرآن دیے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس صبر کا، اس نیکی کا، اس نیکوکار خاتون کے اس فعل کا نتیجہ ہے جو اس کی تقوی اور پرہیزگاری اور صبر کی بنیاد پر رب کائنات نے اسے عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکار خاتون کو اپنے عقد میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کسی کی خوبصورتی، جمال اور اچھائی کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے حسب اور نسب کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا کہ بڑی مالدار ہے۔ آج کل ہمارے رشتے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ بچے کی کمائی کیا ہے، اس کی نوکری کون سی ہے، اس کی آمدن کتنی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی روحانی تربیت ہے یا نہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، وہ خاندانی مومن ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکوکار خاتون کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، عقد نکاح میں ایسی خاتون کو رکھیں جو نیکوکار ہے، جو شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے، اللہ رب کائنات کے احکامات کو پرکھا کرتی ہے اور سمجھا کرتی ہے۔
نتیجے میں اللہ رب کائنات ایسے اچھے نتائج مرتب کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں کہ جانے والے سے کئی گنا بہتر اللہ رب کائنات اجر اور بدلے کے طور پر عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ نبی علیہ السلام کے دعا کے کچھ ثمرات تھے، کچھ نتائج تھے۔ تو اس پوری حدیث میں جو آخری نقطہ میں سمجھنا ہے وہ یہ کہ کتنا بھی دکھ انسان کو پہنچے، کتنی بھی تکلیف انسان کو آئے، تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا، صبر کے پہلو کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کتنے غم آئے، کتنی تکالیف آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، اس غم اور تکلیف کا نتیجہ فراوانی اور خوشحالی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ کیا، ان مع العسر یسرا۔ ایک تنگی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں، ایک تنگی ہے اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ کیا آسانیاں ہیں؟ آپ دیکھیں، صبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں بھی عطا کی ہیں، بتائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من ابتلی بحبیبتیہ فلہ الجنہ، کہ وہ شخص جو اپنی دو محبوب چیزوں کے عوض جس کو آزمایا جائے اس کو آپ جنت کی بشارت بتائیں، اس کو جنت کی بشارت بتائیں، جس سے اللہ رب کائنات دو محبوب چیزیں چھین لے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عینین، اس کی آنکھیں ہیں۔ آج کل ہم تو نابینوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے تیر اس کا نشانہ وہ معذور لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کائنات نے دنیا میں معذور بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسے لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اس نور سے محروم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے اس نور کو چھین لیتا ہے۔ فلہ الجنہ، یہ شخص لوگوں کی ان باتوں پر صبر کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت بتائی۔ ایک سودا عورت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ دنیا میں اس کو جنتی کہا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا من سرہ ان ینظر الی امرأۃ سوداء، کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک کالے رنگ کی عورت دکھاؤں جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ اس عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت جا رہی ہے، اس کو کمزور نہیں سمجھو، اس کو حقیر نہیں سمجھو، یہ جنت کی خاتون ہے، زمین کے اوپر چل رہی ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس خاتون کو تکلیف تھی، بیماری تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے رسول نے دو آپشن بتائے، ایک کے اوپر عمل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں اس کے اوپر صبر کریں، فلک الجنہ، میں ذمہ داری اور گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب کائنات اس صبر کے نتیجے میں آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، خاتون نے کہا اللہ کے رسول، یہ عارضی تکلیف، یہ عارضی بیماری، یہ عارضی پریشانی اگر میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے، سودا بہت ہی آسان ہے، میں کیوں نہیں کروں گی، میں صبر کروں